قسط نمبر 3 کشمکش۔ اس کی بات سن کر وہ دکھ سے مسکرائی تھی، کیونکہ جیسا اس نے کہا تھا وہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ویری فنی، اب تک راحت انکل شادی کر چکے ہوں گے۔ تابینہ خالہ کی طرح نہیں کہ بس ایک کوٹری میں خود کو قید ہی کر لیا۔ وہ دکھ سے بولی، سوچ ہے تمہاری، راحت انکل نے کوئی شادی وادی نہیں کی۔ وہ زور دے کر بولی۔ ریلی؟ وہ چونکی۔ ہاں تو اور؟ مہر نے تصدیق کی۔ میں نہیں مان سکتی مہر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جینی کشمکش کا شکار ہوئی۔ جلد مان جاؤ گی، ڈونٹ وری، وہ فکر مندی سے آزاد ہوتے ہوئے بولی۔ خیر، تابینہ پھوپھو کے پاس گئی مٹھائی لے کر، سنائی انہیں گڈ نیوز؟ نہیں، میں نہیں گئی، وہ افسردہ ہو کر بولی۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ پوچھا۔ آج جاؤں گی، اس نے بات کو ختم کرتے ہوئے تیزی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مہر سوالیہ بولی۔ تائی جی کے پاس جا رہی ہو کیا؟ اس نے دوسرا سوال شرارتی انداز میں کیا۔ نہیں، جینی نے اسے گھورا۔ اچھا، مجھے لگا شاید اس کا حال پوچھنے جا رہی ہو جس نے یہ زخم دیا۔ وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس کے بازو کی طرف نظریں جماتے ہوئے بولی۔ نہیں، فی الحال اپنے اس زخم کا علاج کرنے جا رہی ہوں، بینڈیج لگانی ہے اس پر، وہ سادہ الفاظ میں بازو کی طرف دیکھ کر بولی۔ فرسٹ ایڈ باکس مومانی لے کر گئی تھیں، تم کہو تو میں لے آؤں؟ مہر نے پیشکش کی۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، ڈرنا تو اسے چاہیے مجھ سے، میں بھلا کیوں منہ چھپاؤں؟ اس نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ مہر کے تاثرات اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ شاویز بیٹا، تھوڑا سا پی لو، تائی جان، سامیہ فکر مندی سے اصرار کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھیں۔ امی، نہیں جی چاہ رہا میرا، وہ بیزاری سے بولا اور دوبارہ لیٹنے لگا۔ شاویز، وہ چمچ باؤل میں رکھتے ہوئے اور پھر باؤل کو میز پر رکھ کر اس سے غصے سے بولی۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی، اس کے لیے خود کی طبیعت خراب کر دی جو اب کسی اور کے نام سے منسوب ہے، اور اپنی ماں کی محبت کی فکر تک نہیں تمہیں، احساس ہی نہیں تم میں۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد سمجھنا تمہاری ماں تمہارے لیے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھیں کہ اچانک وہ اٹھ بیٹھا اور ان کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بول اٹھا۔ امی پلیز، وہ بھی رو دیا۔ ایسی بات تو نہ کریں، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں، وہ ان کا ہاتھ اپنے رخسار کے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے بولا۔ تو پھر کیوں ستاتے ہو مجھے؟ تمہیں کیا بتاؤں اب؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی، جنت سے بات بھی کی، مگر وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجبور ہے وہ۔ امی، یہ کوئی مجبوری نہیں، وہ ضد ہوا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ باؤل ہاتھ میں لیے اسے سوپ پلانے لگی۔ سمجھنا ہی تو چاہتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ بس، آج کے بعد میں تمہیں اس کا نام لیتے ہوئے نہ سنوں، سمجھے تم؟ اور تمہیں میری قسم، اب اگر تم نے اس کو کسی قسم کی پریشانی دی، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ امی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے بغیر، وہ اداس لہجہ بنا کر بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو پانی کی صورت بہنے لگے تھے۔ شاویز، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے اسی دم کھاتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ جنت اور مہر دونوں حویلی کے ایک الگ حصے میں جاتے ہوئے کشمکش کا شکار ہوئیں۔ مہر نے 12 آوازیں دیں مگر ان کے کوارٹر میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھوپھو، پھوپھو، خالہ، تابینہ خالہ، جنت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ تو کھلا ہی ہے، دستک دیتے ہوئے اس نے دروازے کو تیزی سے ہلایا جس سے وہ کھل گیا۔ یا اللہ خیر، دونوں تیزی سے اندر بھاگیں۔ پھوپھو، کیا ہوا آپ کو؟ تابینہ پھوپھو، مہر فوراً سے آگے بڑھی جبکہ وہ اٹھنے کی بامشکل ہی کوشش کر پائی تھیں۔ جنت نے ہاتھ میں موجود مٹھائی کا ڈبہ میز کی سائڈ پر رکھا اور فوراً سے ان کو تھاما۔ خالہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جنت بولی۔ ہاں بیٹا، جسم دکھ رہا ہے، وہ درد کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ پھوپھو، مہر کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں یہاں آتے ہوئے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں خالہ، اور آپ فکر نہ کریں، کسی کی کچھ نہیں ہوگا، اس نے انہیں بستر پر لٹایا اور ان کو دباتے ہوئے بولی۔ تم پھوپھو کے پاس بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ابھی پھوپھو آپ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اٹھی اور اپنی شال اوڑھتے ہوئے کمرے کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ آگ جلانے لگی تو پتہ چلا سلنڈر میں گیس ہی ختم ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ابو کو پیغام بھجوائیں، کم از کم یہاں گیس اور بجلی کا کنیکشن تو لگوا کر دینا،
ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے پھپھو، اس کی آواز میں لغزش تھی۔ میری بچی، فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہاری پھپھو جینا سیکھ گئی ہیں یہاں، اور ویسے بھی سزا میں عیش و آرام تھوڑی ملتے ہیں۔ ان کی خشک آنکھیں رونے کے لیے بے تاب تھیں۔ پھپھو، کم از کم اپنے لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ آخر اتنا بھی کیا ہو گیا جو آپ کو معاف نہیں کر سکتے؟ محبت ہی کی تھی نا آپ نے، کون سا گناہ کیا تھا؟ مہر خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ جنت کے اشارتاً منع کرنے کے باوجود بھی وہ بے ضبط بولتی چلی گئی، بنا یہ دیکھے کہ اس کی باتیں تامینہ کو کتنا دکھ دے رہی ہیں۔ خالہ، یہ تو بس ایسے ہی۔ آپ بتائیے نا، کیا کرتی ہیں آپ سارا دن؟ جنت ان کا سر دباتے ہوئے سوالیہ بولی، گویا اس نے بات کا رخ بدلا ہو۔ کھانا کیسے بناتی ہیں؟ یہ کچھ بھنے ہوئے چنے ہیں، انہی سے گزارا ہو جاتا ہے، وہ جنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے بولی۔ مگر کھانا؟ جنت حیرت سے بولی۔ باہر سے لکڑیاں لے آتی ہوں، ان کو جلا کر کچھ گزارا ہو ہی جاتا ہے، وہ کھانستے ہوئے بولی۔ اور جو راشن اماں بھی بھجواتی ہیں وہ؟ جنت نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ ہاں، یہ سب پڑا ہے، مہینے کا اینڈ ہے نا، سب ختم ہو گیا۔ بچوں کو بھی ساتھ میں کھلاتی ہوں گی نا؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیسے اتنی جلدی راشن ختم ہو جاتا ہوگا۔ ایک اکیلی بندی آخر کیسے 4 بندوں کا راشن استعمال کر سکتی ہے؟ یہ بات بلا شبہ قابل غور تھی۔ بیٹی، پیٹ بھرنے کے لیے کہاں کھاتی ہوں، اتنا کھاتی ہوں کہ زندہ رہ سکوں۔ لاچاری اور بے بسی ان کے چہرے پہ واضح تھی۔ پھپھو، مہر رو دی۔ وہ خود کو بمشکل ہی ضبط کر پائی تھی۔ میں آتی ہوں لکڑیاں لے کر۔ اسی اثنا میں اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر لکڑیاں اکٹھی کرنے چلی گئی، جو کہ حویلی کے دوسری سائڈ پہ فارم ہاؤس میں تھیں۔ مہر بیٹا، رہنے دو نا، وہ بولی جبکہ مہر جا چکی تھی۔ خالہ، دیکھیے ذرا اپنا حال، پلیز خالہ اپنی ضد چھوڑ دیں، جیسے اماں بھی کہتی ہیں ویسے ہی کر لیں، پلیز خالہ، وہ ان کا سر دباتے ہوئے بولی۔ کوئی ضد تو کبھی تھی ہی نہیں میری، وہ دکھ کے مارے ہنس پڑی، جس پر جنت نے انہیں دکھ سے دیکھا۔ ارے مہر، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، رہنے دو یہ سب۔ مہر کو کمرے میں لکڑیاں لے آتے دیکھ کر وہ بولی۔ جی، وہ تو مجھے پتہ ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر میرے ہاتھ سے بنی چائے پی کر۔ وہ انہیں ہنسانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ پہلے وہ انہیں اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات سے بہت تکلیف پہنچا چکی تھی۔ سر میں درد ٹھیک ہوا کچھ؟ جنت نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر ان سے بولی۔ ہاں، کچھ بہتر ہوا۔ تم لوگ سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ بھائی، بھابھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی پھپھو، آپ کی حالت خراب کرنے والے خوب مزے میں ہیں، مہر دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چائے بنانے میں بھی مصروف تھی۔ بیٹی، ایسا نہیں کہتے، بھلا بھائی اور بھابھی، ان لوگوں کا کہاں قصور ہے؟ وہ اسے سمجھانے لگی۔ اب بس رہنے دیں آپ، وہ چائے کپوں میں ڈالنے لگی اور ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے ان کے قریب میز پر ٹرے کو رکھا۔ لیجئے دوا۔ اس کے پاس پڑے میز پر سے دوا کے پیکٹ میں سے اس نے سر درد کی گولی نکالی۔ انہوں نے اس سے دوا لی اور مزید سیدھی ہو کر ٹیک لگائی اور ساتھ ہی ساتھ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا۔ اوہو، یہ مٹھائی تو لی ہی نہیں آپ نے، مہر نے میز پر پڑے مٹھائی کے ڈبے اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ کس لیے؟ وہ دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جینی کی منگنی ہو گئی ہے نا پھپھو، وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر ان سے بولی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو گئی، نہ مٹھائی کا تھوڑا سا ٹکڑا لیے ہوئے بولی۔ کہاں ہوئی؟ کیا کرتا ہے لڑکا؟ وہ تجسس سے بولی۔ اپنا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے یہاں بھی، اور لندن میں کاسمیٹکس کا بزنس، مزید یہ کہ IT انجینئر ہے۔ اور نام تو مصروفہ جہانگیر ہے، جہانگیر ہارون خان۔ مہر نے لمبی تمہید باندھی اور پھر شرارتی انداز سے مسکرا دی، جس پر جنت ہولے سے مسکرائی۔ بیٹی، یہ کاروبار وغیرہ تو گھر بستے نہیں، یہ بتاؤ اچھے گھر کا ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جی پھپھو، جی، پٹھان خاندان ہے، بات اور وعدے کے پکے لوگ، وہ چنچل انداز سے بولی۔ پٹھان؟ جینی زیر لب طنزیہ مسکرائی۔ ہنسی کیوں؟ مہر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں، کچھ نہیں پھپھو، دیکھا آپ نے، یہ ایسے ہی کرتی ہے، بس اماں بھی کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے اس کی۔ تامینہ ان دونوں کے مابین ہونے والی عام سی لڑائی سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ مہر، پٹھان تو ابا بھی تھے نا، پوچھا تک نہیں میرا، امی کے جانے کے بعد مجھے یہاں چھوڑ دیا اور خود پتہ نہیں لندن میں کہاں غائب۔ آخر وہ سنجیدہ ہوئی۔
اوہو جنت بیٹی، ان سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو گئی تھی اور ان دنوں تو کال بھی وہاں مشکل ملتی تھی۔ واحد، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، بھائی صاحب بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، لگتا ہے انہیں تمہاری پیدائش کا علم نہیں، تابینہ نے اسے سمجھایا۔ اے لو، کیسے ابا ہیں؟ بیٹی کا اتا پتہ ہی نہیں۔ اس نے خود کو نارمل کیا اور بات کو مذاق میں اڑا دیا، تاکہ وہ جتنا وقت بھی تابینہ کے پاس ہیں اسے خوشی دے کر جائیں، آپ دیدہ کر کے نہ جائیں۔ تم خوش تو ہو نا جینی؟ اسے ہنستا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی خالہ، بہت خوش ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی اور مسکرا دی۔ مہر، اصولاً تو گھر والوں کو تمہارے بارے میں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، آخر کو تم بڑی ہو جینی سے۔ پھپھو، میں نہیں چاہتی کہ یہ لوگ میرے ساتھ آپ کے جیسا سلوک کریں، وہ گہری نظر سے انہیں دیکھ کر بولی۔ اللہ خیر کرے گا بیٹی، وہ تسلی سے بولی اور پھر بات کا رخ بدلنے لگی۔ جنت بیٹی، تم خوش تو ہو نا؟ اتنی اداسی کیوں ہے تمہارے چہرے پہ؟ وہ مسکرا تو رہی تھی مگر تابینہ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو محسوس کر گئی تھی۔ میں خوش ہوں بہت، کیونکہ اماں بھی خوش ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آئے چند موتیوں کو تیزی سے صاف کیا۔ ان کی خوشی کی خاطر ہی یہاں ہوں، سکیمہ ہو کر بھی انہوں نے میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا، میری ایک بات نہ سنی۔ خالہ، تو آپ چھوڑ دینا ضد، پلیز، 10 سال سے آپ یہاں ہیں، اب بس، پلیز خالہ، وہ منت سماجت کرنے لگی۔ جینی، میری کوئی ضد نہیں تھی، وہ مجھے جہاں کہتی میں شادی کر لیتی، مگر انہوں نے تو وہ بات کرتے کرتے ہی رو دی۔ پھپھو، خالہ، دونوں فوراً اٹھیں۔ خالہ، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ غمگساری سے بولی۔ پھپھو، آخر ہوا کیا تھا؟ کچھ تو بتائیں، آپ راحت انکل کے لیے ضد لگائے نہیں بیٹھی تھیں یہاں، تو پھر کیوں ہیں آپ یہاں؟ پاگل ہو جائیں گی اس طرح تو آپ، یہ اندھیر کمرہ کس قدر خوف دلاتا ہوگا شام کے پہر، وہ کمرے کی حالت دیکھ کر بولی۔ بہت سی باتیں انسان دل میں دفن ہی رکھے تو ہی جی جاتا ہے، باتیں نگلنے میں ہی سکون ہے، ورنہ اگلنے سے رشتوں میں زہر اور دراڑیں مزید پیدا ہو جاتی ہیں، تابینہ سرد مہری سے بولی۔ اچھا تم لوگ جاؤ، اس سے پہلے کوئی آ جائے یہاں، وہ فوراً سے بولی، کیونکہ سورج ڈھل چکا تھا اور سپارہ پڑھنے والے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر وعدہ کریں کہ اپنا خیال رکھیں گی آپ، جینی بولی۔ اور ہاں، یہ لیجیے آپ کی دوا، جب بھی درد ہو تو لے لیجیے گا، ہم جلد آئیں گے ملنے۔ مہر نے اپنے بیگ سے دوا نکالی اور انہیں میڈیسن دیتے ہوئے بولی، جبکہ تابینہ دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر ہولے سے مسکرائیں اور ساتھ ہی 2 4 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، چاہنے کے باوجود بھی وہ ضبط نہ کر سکی۔ کہاں گئی تھی تم دونوں؟ اماں بھی دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھیں، ان کا دیکھنا ہی دونوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر لاؤنج میں داخل ہوئیں، وہ سمجھ چکی تھیں کہ اب ان کی خیر نہیں۔ اماں بھی، ہم دونوں وہ باہر کچھ دیر کے لیے واک کرنے؟ مہر رک رک کر بولی، جس پر اماں بھی نے مزید تفتیش کی۔ اس وقت اور واک؟ مغرب ہونے کو ہے، اتنی بار کہا ہے رات کے وقت فارم ہاؤس یا باغیچے تک بھی نہ جایا کرو، وہ سخت مزاجی سے بولی۔ اماں بھی، میں نے ہی سے کہا تھا جانے کے لیے، جینی فوراً سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اپنا نام لیتے ہی وہ بات کو اگنور کر دیں گی۔ بہرحال آئندہ خیال رکھنا تم دونوں۔ اچھا اب جاؤ یہاں سے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی، دونوں سہمتے ہوئے بولی۔ کچن میں آتے ہی دونوں نے پانی پیا اور سانس بحال کرنے لگی۔ بچ گیا، شکر ہے، جینی نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زیبا کے کان میں اس کی آواز پڑی۔ مسئلہ؟ نہیں تو، بھلا مسئلہ کیا ہوگا امی؟ مہر رکلاتے ہوئے بولی۔ ہے نا جینی؟ جنت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ بچ گئی کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کھانا بناتے ہوئے بولی اور ساتھ ساتھ کباب فرائی کرنے لگی۔ وہ ہاں، کھانا بنانے سے بچ گئی، یہی مطلب ہوگا جینی کا۔ خیر امی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس ٹکے بنا رہی ہوں، تمہارا انتظار کرتے کرتے تو تھک گئی میں آج۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں، یہی تھی، بس ذرا واک کرنے۔ چلے پیچھے ہٹے، میں کر لیتی ہوں باقی سارا کام، وہ رک رک کر بولی۔ السلام ممانی جان، جینی نے اداب سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی اور پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ کہ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ حیرت سے بولی، جس پر مہر نے تعجب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کا بس چلتا تو ضرور ان سے یہ کہہ دیتی کہ یہ کن باتوں میں پڑ گئی آپ۔
مگر اس نے خاموشی سے ٹکے بنانے کو ہی غنیمت سمجھانا۔ ممانی جان کمرے میں دراز میں رکھی ہے، وہ سادگی سے بولی۔ دراز میں؟ ارے پاگل لڑکی، تمہاری ہوئی ہے منگنی، دراز کی تھوڑی نا۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کھلکھلائی، جس پر وہ کنفیوز ہوئی۔ امی ضروری تو نہیں نا؟ آخر میرن فوراً سے بولی۔ اب اس انگوٹھی کو پہننے سے کیا ہوگا بھلا؟ منگنی تو ہو گئی ہے نا، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ ہنس دی۔ کم از کم انگوٹھی کو دیکھ کر کوئی اس کے بارے میں تو نہیں سوچے گا نا، چھپے لفظوں میں بولی، جسے جینی سمجھ چکی تھی کہ وہ شاویز کی ہی بات کر رہی ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا امی، یہ لیجئے، ٹکے کھائیے اور بتائیے کیسے بنے۔ وہ بات سمجھ چکی تھی، اس لیے موضوع بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم بھی لو نا، اس نے جینی کو بھی کہا۔ نہیں ابھی دل نہیں، میں کمرے میں جا رہی ہوں، پلیز کافی لے آنا مہر۔ وہ خود کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ امی کیوں باتوں باتوں میں طنز کرتی ہیں عام؟ مہر نے زج ہو کر کہا اور ساتھ ساتھ کافی بنانے لگی۔ طنز کہاں، ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ اب دیکھو تمہارا رشتہ دیکھنے اگر کوئی آئے تو اس کو پسند کر لے، پھر کم از کم انگوٹھی ہوگی تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ امی بس کیجیے، خدا کا نام ہے پلیز۔ میں اب اتنی بھی بری نہیں، مجھے جو بھی دیکھنے آئے گا مجھے پسند کر کے ہی جائے گا۔ سلام ممانی جان، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہیں دیکھ کر بولی، جبکہ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے ان کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو جنت؟ سامیہ قدرے خوش دلی سے بولی۔ جی ٹھیک ہوں، اور آپ؟ وہ رک رک کر بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا دی اور مزید سیڑھیاں اترنے لگیں۔ اوپر جاتے جاتے وہ رکی اور پلٹ کر ان کو پکارا، ممانی جان۔ جی۔ وہ رکیں۔ آپ خفا تو نہیں مجھ سے؟ وہ افسردگی سے بولی۔ ارے نہیں، میں جانتی ہوں بیٹی کہ تم مجبور ہو، اور میں اپنی جگہ مجبور، اور اگر میں یا تم کچھ بھی کہوں گی تو تابینہ جیسا حال شاید تمہارا یا پھر شاویز کا ہو۔ وہ بس اتنا کہتے ہی سیڑھیاں اتریں اور وہاں سے چلی گئیں، جبکہ جنت انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ دونوں یہ تو جانتی تھی کہ تابینہ کا جرم محبت ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اس قدر برا سلوک ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ سامیہ کے منہ سے نکلنے والی بات سے اس کا دماغ بالکل معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ لو گرما گرم کافی، مہر نے ٹرے کو میز پر رکھا اور چنچل انداز میں بولی۔ تھینکس، وہ خاموشی سے کپ اٹھاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ مہر، آخر تابینہ پھوپھا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جنت کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ کچھ پتہ نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں، جس سے پوچھو ڈانٹ ہی پڑتی ہے، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ مہر، سامیہ ممانی جان کو سب پتہ ہے، انہوں نے آج بہت عجیب بات کہی کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو شاید میرا یا شاویز کا حال بھی تابینہ پھوپھو جیسا ہوگا۔ سامیہ تائی جان ہمیں تھوڑی نہ بتائیں گی، یہ محبت ہے ہی کمبخت جس نے ان کا یہ حال کر دیا، مہر نے پورے وثوق سے کہا۔ محبت کو کمبخت نہ کہو یار، میں جھٹ سے بولی تو مہر کو اس کے انداز پہ پیار آ گیا۔ یہ تو بے حد خوبصورت جذبہ ہے جسے بے حس لوگ کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سکون سے مسکرائی اور پھر بولی، میری جان، اللہ کرے یہ محبت خوش بخت ثابت ہو تمہارے لیے۔ مہر، مگر اس کی سزا اتنی کیوں؟ وہ رونے والا منہ بنا کر بولی۔ آج خالہ کو دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، کس قدر اندھیرا ہو گیا ہوگا نا ان کے کوارٹر میں۔ ہاں، اور کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں، مہر نے بچوں کی طرح کہا۔ کیوں نہ ہم کل صبح ان کے لیے کچھ چیزیں لے جائیں اور روشنی کے لیے بھی کچھ؟ کل صبح صبح؟ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہوئی۔ مگر لے کر کیا جائیں گے؟ جنت سوالیہ بولی۔ تم فکر نہ کرو، سب مینج ہو جائے گا، مہر نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، میں کافی کے کپ کو منہ لگاتے ہوئے الگ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ مہر، سجیل سے پوچھو نا، راحت انکل نے اسے کچھ تو بتایا ہی ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں پوچھا کبھی؟ بہت بار پوچھا ہے، بہت بار، مگر وہ بھی نہیں جانتا کہ آخر ہوا کیا تھا، بس اتنا جانتا ہے جتنا کہ ہم، مہر گہرے تاثر سے بولی۔ مگر مہر، اس سب میں قید کہاں آ جاتی ہے، اور پھر ہم سے کیوں چھپایا کہ وہ زندہ ہے؟ ہمیں کیوں سب نے یہی کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں؟ جنت نے سوالوں پر سوال کیے۔ جنت ریلیکس، میں ابھی اتنا ہی دکھی ہوں ان کی حالت کو دیکھ کر جتنا کہ تم، اب ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے، مہر نے پورے یقین سے کہا۔ ہاں، دروازے پر دستک ہوتے دیکھ کر دونوں خاموش ہوئیں۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں آپ ہی، ایمل اور سدرا کمرے میں موجود ہوئیں۔ اچھا آتے ہیں، مہر فوراً بولی۔ جینی، اپنے ایکسپریشن ٹھیک کرو، کسی کو شک نہ ہو ہم پہ، اسپیشلی اماں بھی،
پتہ ہے نا ان کا ابھی ہمیں روک کر کیسے چھان بین کر رہی تھی۔ دونوں کے چاہتے ہی وہ اٹھی اور جنت سے بولی، جبکہ جنت نے اپنا تاثر بدلا اور نیم سا مسکرا دی۔ سجیل پلیز کچھ تو پتہ چلے آخر وجہ کیا ہے، مہر فون پر اس سے سوالیہ بولی۔ ریلیکس یار، کوشش کرتا ہوں، پوچھتا ہوں بھائی سے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ مگر مجھے ہر حال میں جاننا ہے، وجہ جانے بنا آخر کیسے ہم ان دونوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ اہم مسئلے پر آئی۔ ہاں جانتا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ اچھا صبح بات ہوگی، ابھی بھائی بلا رہے ہیں۔ جی بھائی آیا۔ وہ فون رکھتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جی بھائی۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے کرسی پر بیٹھے کسی سے بات کر رہے تھے۔ مطالعے کی غرض سے انہوں نے اپنا چشمہ آنکھوں پر ٹکایا اور تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھے۔ وہ ایک دوست کا فون تھا۔ اچھا چھوڑیے، کھانا لگوا دوں؟ آ جائیے۔ نہیں ابھی دل نہیں، انہوں نے کتاب سے نظر ہٹا کر اس سے کہا اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں مگن ہو گئے۔ ان کا سفید شفاف چہرہ ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر کبھی یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ راحت جیسا انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے یا اس کا ماضی داغدار رہا ہوگا۔ اچھا، وہ ان کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولا۔ سجیل صبح فیصل آباد چلے جانا، وہاں کی برانڈ مینیجر کے ساتھ میٹنگ۔ وہ ایک اہم بات سے اسے آگاہ کرتے ہوئے بولے۔ اور آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، چائے بھجوا دو۔ جی۔ سجیل نے اس کی حالت کا بغور جائزہ لیا اور پھر خاموشی سے کچھ بھی پوچھے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ساتھ میگن کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بیتا ماضی کا بھیانک دور انہیں کسی صورت سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ راحت کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ساتھ میں کی رات سوئے نہیں۔ اگر بستر پر لیٹ بھی جاتے تو آنکھیں بند کرتے ہوئے خود ہی سے ڈر جاتے تھے۔ اسی لیے اس دن وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرنے میں ہی اپنی رات گزار دیا کرتے تھے۔ کئی بار سجیل نے ان سے پوچھنا چاہا، مگر انہوں نے اسے کبھی اپنے راز میں شریک نہیں کیا۔ انہیں کبھی وہ بات پتہ نہ لگنے دی جو جاننا اس کے لیے بہت اہم تھا۔ گپ اندھیرے میں شمع جلائے ہوئے تہمینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زندگی میں نہ جانے اس نے کیا کچھ کھویا تھا، اب تک وہ سب کچھ بھول چکی تھی، مگر جب کبھی مہر اور جنت ملنے آتی نہ اس کے پرانے زخم بھی تازہ ہو جاتے تھے۔ شاید سردی میں جلائی گئی شمع اور اس میں سے نکلنے والے آگ کے شرارے اسے بہت گرم محسوس ہونے لگے تھے۔ کیسے میں ان بچیوں کو سب بتا دوں؟ میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں، جیسے اماں بھی کرتی ہیں۔ مگر مجھ سے نفرت کیوں؟ وہ اپنے ہی کیے گئے اندازوں سے چونکی اور خود سے سوالیاں بولی۔ میں نے تو ہمیشہ اماں بھی کا ہر فیصلہ مانا، خوشی خوشی اپنی محبت کو بھی قربان کر دیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود سے سوالیہ بولی۔ دیوار پر لگے کیلنڈر پر تاریخ بدلتے وہ ماضی کے پس منظر میں کھو سی گئیں۔ آپ کہیں گی کہ راحت کو بھول جاؤں تو میں بھول جاؤں گی، کسی اور کو بھی اپنا لوں گی، مگر مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں اماں۔ وہ اماں بھی کے سامنے روتے ہوئے بولی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے سیاہ لباس میں ملبوس تابینہ زاروں کے تار روئی جا رہی تھیں، مگر اماں بھی تھیں کہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ اماں بھی کچھ تو بولیے، میں اور راحت بے قصور ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہماری بات سن لیں پلیز۔ اماں بھی ایک حادثہ تھا وہ۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرنے ہی والی تھیں کہ اماں بھی کی زوردار آواز گونجی، جس پر ندیم، نعیم اور ان کی بیویاں کانپ گئیں۔ بند کرو اپنی بکواس، تم دونوں نے جو خاک ہمارے سروں پر ڈالی ہے کافی ہے، اور اب قصور بھی تسلیم نہیں کر رہے تم لوگ۔ اور تم راحت، وہ راحت کی طرف متوجہ ہوئیں جو نظریں جھکائے آنسو بہا رہا تھا، تمہیں تو اپنے گھر کا فرد ہی سمجھا تھا ہم نے، اور تم نے ہماری عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کھیلا۔ وہ گونجدار آواز میں بولی۔ اماں بھی آپ بے شک استبل کے چچا علاؤالدین سے پوچھ لیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا کل رات۔ انہوں نے تھوڑی سی ہمت پیدا کی اور اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا۔ اور جو کل رات لوگوں نے دیکھا وہ سب، شکر ہے بات پھیلی نہیں۔ اور اب تم کیا چاہتے ہو، اس انسان کو بلا کر گواہی لوں جس نے تم دونوں کو گناہ کرتے دیکھا؟ کیسے اس ملازم سے نظریں ملا سکیں گے ہم؟ وہ خون خوار لہجے میں بول رہی تھیں۔ اپنی بدنامی کے خوف سے انہوں نے راتوں رات ہی چچا علاؤالدین کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا کہ کہیں وہ اس بات کو پھیلا نہ دیں۔ اللہ کی قسم اماں بھی، وہ تیزی سے سر اٹھاتے ہوئے بولے، جس پر تابینہ نے تھوڑی سی نگاہیں اٹھا کر اس سے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ میں نے اور تابینہ نے محبت کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کیا، میں انہیں اپنے شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔
सोचना भी ना कभी, और अब तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए। जाओ, दफ़ा हो जाओ। वो लाठी से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए ऊंची आवाज़ से बोली। राहत ने नज़र उठाकर ताबीना को देखा और इशारतन उसे अपना साथ देने की इल्तिजा थी, मगर वो थी कि अम्मा भी से रहम की भीख मांगती रही। अब उसे टकर टकर क्या देख रहे हो? क्या तबीना तुम उसके साथ जाना चाहती हो? बोलो, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। राहत जो उसकी तरफ से मुस्बत जवाब के इंतज़ार की उम्मीद लगाया था, उसकी बात पे शिद्दत रह गया। वो उससे नज़रें चुराते हुए ज़रा सी सिसकी लेकर बोली, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। अम्मा भी उस पर शेर की तरह धारी थीं कि वहाँ मौजूद सब सहम गए सवाए राहत के। उसके जहन में तो तामीना की कई बात ही घूम रही थी। उसने इंतहाई लाचारी से ताबीना की तरफ देखा, जो बेबसी से उससे नज़रें चुरा रही थी। आखिर उसने खुद को ज़ब्त किया और वहाँ से निकलने की। और तुम तैयार रहना, कल तुम्हारा निकाह है। वो उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोली। मगर अम्मा भी किससे? नदीम साहब बोले, मुंशी करीम से। मुंशी करीम? वो चौंके। हाँ, हमारा वफ़ादार है, लेकर चला जाएगा इसे अपने गांव। और याद रखना, आज के बाद हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए। वो हकारत से बोली, आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, मगर मुझे इन घिनौने इल्ज़ामों से बरी कर दें, प्लीज़। वो फूट फूट कर रो दी। ताबीना सामिया आगे बढ़ी, जिस पर अम्मा भी ने उसे घूरा। ले जाओ इसे और रोना धोना बंद करो। अब मज़ीद किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं, समझी? वो धमकाते हुए बोली। और आप भी सुन लीजिए, नहीं करूँगी मैं शादी जब तक मुझे अपने इल्ज़ामों से आप बरी ना कर दें। वो आंसुओं को साफ करते हुए बगावत पर उतर आई। तामीना, नदीम साहब गुस्से से बोले, मगर अगले ही लम्हे उसकी हालत का बगौर जायज़ा लेते हुए ज़रा नरमी से बोले, बेटा, कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, भरोसा रखो। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, भाई, क्या मैं सौतेली हूँ जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसका इल्ज़ाम क्यों करूँ उसे कबूल, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं? न उनके सीने से लग कर रो दी। ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं, अभी और इसी वक्त चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए। ये लो फार्म हाउस के क्वार्टरों की चाबियाँ, और आज के बाद जहाँ की राह मत देखना। फार्म हाउस? लेकिन अम्मा भी, वहाँ तो कोई सहूलत मौजूद नहीं। गुस्ताखी माँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। बच्ची माफ़ी मांग तो। अब नदीम, तुम मुझे समझाओगे? उन्होंने गुस्से से उनकी बात काटी। शादी तो ये नहीं करेगी तो ना करे, हमें भी गुनाह नहीं कमाना। इस गुनाह की पोटली को किसी के सर सौंप कर शुक्र करे जान से नहीं मारा इसे मैंने। और रही सहूलत की बात, तो गुनाह का इर्तिकाब करते इसे सोच लेनी चाहिए थी इसकी सज़ा। इसे माफ़ कर दिया तो तुम दोनों की औलादों को शय मिलेगी। वो नईम और नदीम दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोली। लेकिन अम्मा भी, सज़ा में कुछ नरमी तो। आखिर नईम साहब ने बोलने की जसारत की तो उन्हें भी उनकी बुलंद आवाज़ ने चुप करवा दिया। हर महीने के महीने राशन पहुंचा दिया करना इसे, और आज के बाद कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। हर पूछने वाले को यही बता देना कि मर गई ताबीना। वो जिस मर्दाना वजाहत से बोल रही थीं, सब हैरान थे, मगर अपने मुंह से अदा किए गए आखिरी लफ्ज़ों पर उनकी ज़ुबान काम कर रह गई। आखिर माँ थीं, कैसे अपनी औलाद के लिए ये बोल सकती थीं? लेकिन वो अपने असूलों के खौल को भी किसी सूरत ख़त्म नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया और लाउंज से कमरे में आ गई, जबकि सब उनकी बात सुनकर चौंक गए, मगर अब की बार कोई भी उनके आगे बोलने की जुर्रत ना कर सका। तामीना ने सब की तरफ देखा, मगर सबकी नज़रों में मजबूरी और उनका झुका हुआ सर देखकर उसने ज़मीन पर पड़ी चाबियों को उठाया, जो अम्मा भी ने ज़मीन पर पटकी थी। काश 2005 में 7 मई आया ही ना होता। काश मैं घुड़सवारी के लिए गई ना होती, या सीखती ही ना। वो खुद को समझाते हुए थक गई थी। जानती भी थी कि माजी कभी बदल नहीं सकता, चाहे खुद को जितना मर्जी समझा ले। वो ख्याल में इस कदर मगन थी कि उसे अंदाज़ा ही न हुआ कि दरवाज़े पर दस्तक हो रही है। अचानक सोचते सोचते उसका हाथ मोमबत्ती पर जा लगा। आग की तपिश से वो तेज़ी से अपने ख्याल से निकली और दस्तक की आवाज़ सुनते हुए दरवाज़े की तरफ भागी। कौन? वो हौले से बोली। फूफो, हम हैं, महर हौले से बोली। तुम लोग? इस वक्त ताबीना ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सामने पाकर चौंकी। खाला, अंदर तो आने दें, जेनी ठंड से कपकपाती हुई बोली। हाँ आओ, वो फ़ौरन से बोली और फिर दरवाज़े की कुंडी लगा दी। सब ठीक तो है ना? वो परेशान हुई।
جی پھپھو یہ لیجیے، وہ شاپنگ بیگ انہیں دیتے ہوئے بولی۔ یہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ خالہ کچھ چیزیں ہیں اور یہ پیسے، وہ روپے دیتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں بیٹا، مجھے تم لوگوں کی محبت چاہیے بس، یہ سب نہیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی۔ پھپھو پراپر ڈائٹ نہ لینے سے ہی تو آپ بیمار ہیں، اور پلیز اب انکار مت کیجیے گا، مہر تیزی سے بولی۔ بیٹا اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ پیسے نہیں، وہ پیسے واپس کرتے ہوئے بولی۔ خالہ سلنڈر بھروانے کے لیے کام آئیں گے، جینی بولی۔ نہیں، کل فیس آ جائے گی بچوں کی، وہ نفی میں گردن ہلا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے پھپھو، ہم پھر آئیں گے، مہر فوراً سے بولی اور پھر جینی سے بولی۔ چلو جینی، اس سے پہلے کوئی اٹھ جائے، چلو، وہ تیزی سے بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ دھیان سے جانا اور شکریہ بہت بہت، وہ دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ دونوں کے جاتے ہی انہوں نے دروازے کو بند کیا اور مسکرا دی۔ سچ کہتے ہیں، خون کے رشتوں میں احساس اور محبت ہوتی ہے۔ خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بھائی، سجیل ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گہری خاموشی لیے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ بھائی، وہ ان کے قریب آ کر بیٹھا اور دوبارہ بولا۔ ہاں، انہوں نے تیزی سے کہا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھائی، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، وہ رک رک کر بولا۔ ہاں بولو، وہ نیم سا مسکرائے۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا بات ہے سجیل؟ اسے پریشان دیکھتے ہوئے راحت نے کتاب بند کی اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھے جہاں وہ براجمان تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ مزید سوالیہ انداز میں بولے۔ میٹنگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آج؟ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے، وہ تسلی سے بولا۔ تو پھر تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو؟ وہ ہنستے ہوئے سوالیہ بولے۔ سنجیدہ تو آپ بھی ہیں، وہ گہری نظر ان پر ڈالتے ہوئے بولا۔ میری بات اور ہے، اور ویسے بھی ہنس تو رہا ہوں، انہوں نے تیزی سے اپنی بات بدلی۔ بھائی، یہ کوئی بات نہ ہوئی، ہنس رہے ہیں یا جی بہلا رہے ہیں؟ وہ گہرے انداز سے بولا۔ کیا مطلب؟ سجیل، آج اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہو تم؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ بھائی، ایک بات کا جواب دیں گے؟ وہ سوالیہ بولا۔ ہاں پوچھو، وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے۔ کیا آپ تابینہ آنٹی کو مس کرتے ہیں؟ اس نے سادگی سے سوال کیا، مگر تابینہ کا ذکر سنتے ہی وہ ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوئے۔ وہ پھر سے بولا جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ بتائیے نا۔ ان کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں، جسے انہوں نے اینک کو اتارتے ہوئے صاف کیا اور پھر بولے۔ نہیں، وہ نیم سا مسکرائے۔ بھائی، وہ ان کی حالت دیکھتے ہوئے دکھ سے بولا۔ بھائی، خدا کا نام ہے، بس کر دیں، دیکھیے ذرا خود کو، کم از کم اب تو۔ سجیل، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اس کے قریب سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ جہاں آپ اپنی ضد میں ہیں اور وہاں تابینہ آنٹی، جو کچھ وہ جھیل رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں۔ انہیں تیش دلانے کی کوشش کرتا ہوا تیزی سے بولا۔ سجیل، وہ گونجدار آواز میں بولے۔ اب کمرے میں دونوں کی آواز کی بجائے گہری خاموشی سی چھا گئی۔ راحت انکل خود کو ریلیکس کرتے ہوئے پاس موجود صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ سجیل ان کے برابر میں آ بیٹھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تو جو پچھلے 10 سالوں سے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے وہ، اس پہ تکلیف نہیں ہوتی آپ کو؟ تابینہ کا نام سنتے ہی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ کیا مطلب؟ صرف اتنا ہی ان کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ بھائی پلیز، میں آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، اب کی بار وہ قدرے شرمندگی سے بولا۔ کیا جھیل رہی ہے وہ؟ کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ وہ سوالیہ انداز میں قدرے سکون سے بولے۔ چھوڑیں بھائی، جب آپ انہیں یاد ہی نہیں کرتے تو بھلا ان کے بارے میں جان کر کیا کریں گے؟ ہاں ٹھیک کہتے ہو، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ میں بھلا کیوں یاد کروں گا اس کو؟ اب تک تو شاید وہ اپنی زندگی میں اتنی محو ہوگی کہ مجھے بھول ہی گئی ہوگی۔ اپنی زندگی؟ کیا مطلب؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوا۔ شادی ہو چکی ہوگی اس کی، وہ اندازاً بولے۔ سجیل ان کے اندازے پر چونکا۔ بھائی، آخر آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں؟ کیا محبت صرف آپ کو ہے، انہیں نہیں؟ کیا مطلب؟ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ وہ بے چین ہوئے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ ایک بند کوٹری میں اپنی زندگی میں محو ہے۔
وہ انہی کے الفاظ کو اپنے لفظوں میں استعمال کرتے ہوئے زور دے کر بولا۔ بند کوٹری، وہ چونکے۔ ہاں، اس نے تصدیق کی۔ پلیز بھائی، بتائیے آخر کیا ہوا تھا تب؟ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ دکھی انداز میں بولا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، وہ تیزی سے بولے۔ اور تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، اور اب میں بچہ نہیں ہوں کہ آپ کی کوئی بھی بات سمجھ ہی نہ سکوں۔ کتنی دفعہ جانو گے تم؟ فضول قصہ، وہ ضد ہوئے۔ فضول قصہ؟ اس نے ان کے الفاظ دہرائے۔ جو وہ بھگت رہی ہیں وہ فضول قصے کا انجام ہے؟ کتنی پاگل ہے نا وہ طنزیہ ہنسا۔ سجیل، جانتے تو ہو تم۔ جو میں جانتا ہوں وہ بہت کم جانتا ہوں۔ محبت کی سزا اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ البتہ وہ ادھوری بات کرتے ہوئے انہیں بات کا پورا مطلب سمجھا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ ہاں، مگر مجھے آپ کے منہ سے پورا سچ سننا ہے، وہ اصرار کرنے لگا۔ پورا سچ؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ جسم کانپنے لگا، جسے سجیل نے بھی محسوس کیا، مگر وہ ان کے جواب کی آس لگائے ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ بعض اوقات پورا سچ جھوٹ ہوتے ہوئے بھی کسی کو بے آبرو کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتا۔ جھوٹے الزام کو سچ کہا گیا اور بس۔ ان کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ بھائی، ان کی حالت دیکھتے ہوئے سجیل نے انہیں گلے سے لگایا اور صوفے پر بٹھایا۔ مت بتائیے، میں فورس نہیں کروں گا، مگر چھپانا اس مسئلے کا حل نہیں، وہ نصیحت کرتے ہوئے بولا، اور انہیں جگ میں سے پانی کا گلاس بھر کر دیتے ہوئے انہیں بغور دیکھنے لگا۔ آخر ایسا کیا سچ ہے جو جھوٹ ہے؟ وہ خود سے کہتے ہوئے پریشان سا ہوا، مگر وہ اب انہیں مزید فورس کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ کہاں ہو سجیل؟ مہر اس سے فون پر بات کرتے ہوئے بولی۔ کہاں ہونا ہے بھلا؟ بھائی کے پاس تھا، وہ افسردگی سے بولا۔ تو بتایا کچھ انہوں نے؟ وہ تجسس سے بولی۔ نہیں، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سجیل، وہ دکھ سے بولی اور پریشانی سے فون رکھتے ہوئے جنت کی طرف متوجہ ہوئی، جو چپ چاپ درختوں کے پاس بیٹھی ایک پتا ہاتھ میں لیے اسے توڑ رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں مگن تھی۔ جینی، جینی! اسے گمسم دیکھ کر اس نے دوبارہ اس کا نام لیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جینی! اس نے اس کے بازو کو ہاتھ لگایا۔ ہاں، وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے فوراً بولی۔ کہاں گم ہو آخر؟ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ زور دے کر پوچھنے لگی۔ ہاں، ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ اس کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بولی، اور پھر ہاتھ پر بند گھڑی کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ اٹھو، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں اچھا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور کتابوں کو بالترتیب پکڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاویز بیٹا، خود کو مصروف رکھو، سامیہ اس کی حالت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی، اور ہاتھ میں پکڑی چابی کا گچھا اسے دیتے ہوئے مزید بولی۔ یہ لو۔ یہ کیا امی؟ وہ چابیاں پکڑتے پکڑتے رکا اور تعجب سے بولا۔ یہ تمہارے ابو نے دی ہیں، فیصل آباد میں جو گھر ہے اس کی چابیاں ہیں، اور ایک چابی فارم ہاؤس کی۔ وہ تفصیلاً بولی۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ سے دور چلا جاؤں؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ نہیں، مگر مجھے یہ تمہاری حالت بہت بے چین کیے رکھتی ہے، اسی لیے تمہارے ابو سے بات کی میں نے، بلکہ انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ امی، وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، میرے لیے کچھ نہیں کر سکے تو آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اب تو ابو بھی جانتے ہیں سب۔ مگر پھر بھی، وہ نمی والے انداز میں بولا۔ شاویز، بعض اوقات جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ جنت کے لیے جہانگیر ان کی بھی پسند ہے، اور ان کا اپنا بیٹا، کیا میں نہیں ہوں؟ آپ ہی بتائیے، ہر کام ذمہ داری سے کرتا ہوں، ابو کے سارے کام میں مدد کروا رہا ہوں، ابھی بھی میں انہیں ذمہ دار نہیں لگتا؟ اس نے آنکھوں کے کناروں کو رگڑ کر تیزی سے صاف کیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے نا امی؟ شاویز، میرے بچے، بہتری اسی میں ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رکیں۔ دیجیے۔ اس نے چابیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور مزید بحث سے گریز کیا، اور بیڈ پر سے نیچے اترا۔ تم فریش ہو لو، میں چائے لاتی ہوں، اس کی کیفیت کو جانچتے ہوئے بات کو بدل کر بولی، اور وہاں سے جاتے جاتے رکی۔ شاویز، شماز اور الینا آ رہے ہیں آج 4 بجے، انہیں بھی لینے جانا ہے، وہ اطلاع دینے لگی۔ جی، وہ ہولے سے بولا اور واش روم میں چلا گیا، جبکہ سامیہ اندر ہی اندر پریشان ہونے لگی، مگر پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر آئیں۔
میں کیا کروں گی آخر تم دونوں میں، جنت زد ہو کر بولی۔ چپ، ایک دم چپ، وہ ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے بول دیا ہے ڈرائیور انکل کو، 2 گھنٹے تک وہ لینے آ جائیں گے۔ مہر رونی صورت بنا کر بولی۔ میں نہیں جا رہی، تم جاؤ۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ مرو یہیں، وہ غصے سے بولی اور فون نکالتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تم آ جاؤ یہاں یونیورسٹی میں، ہم نہیں آ رہے ہوٹل۔ ہاں کچھ مسائل ہیں، وہ اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں آؤ تو بتاتی ہوں۔ اس نے فون رکھا اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ تم چلی جاؤ یار، وہ منہ بنا کر بولی۔ تمہارے بغیر نہیں جانا مجھے، وہ ضد میں بولی۔ جیسے پہلے میرے ساتھ جاتی تھی نا، وہ طنزیہ ہنسی۔ جینی طنز بند کرو، اس کے بازو پر تھپڑ مار کر ہنسی۔ ویسے یہ تیری شکل پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ وہاں موجود ہوا۔ ہیلو، سجیل اپنی عادت کے مطابق شوخیہ انداز میں دونوں کے پاس وارد ہوا۔ اتنی جلدی آ گئے تم؟ مہر حیرت سے بولی۔ تو واپس چلا جاؤں؟ وہ واپس مڑا اور شرارتی انداز سے بولا۔ ارے نہیں رکو، وہ فوراً بولی۔ آؤ بیٹھو، وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے ہوئے اسے جگہ دیتے ہوئے بولی۔ اور سناؤ، سجیل بولا۔ ٹھیک ہوں یار، وہ تھکی انداز میں بولی۔ اور آپ سنائیے کیسی ہیں؟ اس نے جنت کی طرف دیکھا اور بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر مجھے کیوں بلایا بھلا؟ وہ شرارتی انداز سے بولا۔ تو تم ڈاکٹر ہو کیا؟ وہ ہنسی۔ نہیں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، مگر اداس دلوں کی مسکراہٹ ضرور ہوں، وہ آنکھ مارتے ہوئے مہر سے بولا، جبکہ جنت اس کی بات پر ہولے سے مسکرا دی۔ فی الحال یہاں اداس یہ ہے، میں نہیں، مہر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں میں اداس تو نہیں ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ چلیے اگر ہیں بھی تو پریشان نہ ہوں، اداسی زندگی کا ہی حصہ ہے، وہ سمجھانے لگا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، اچھا میں ذرا کچھ کھانے کو لے کر آئی۔ مہر تیزی سے اٹھی اور وہاں سے آنن فانن غائب ہو گئی۔ آپ ایسے ہی خاموش رہتی ہیں یا پھر میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی تھا، اگر آپ کہیں تو میں۔ وہ اس کی بات کو خاموشی سے سنتی رہی، مگر پھر تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں ایسی ہی ہوں، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے بھلا مجھے کیا؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، لیکن زندگی تو جینا چاہیے مس جنت، اداس رہیں گی تو جانتی ہیں خوبصورتی بھی جاتی رہے گی۔ وہ اس کی بات کو سنتے ہوئے ہنس دیا اور شرارتی انداز سے بولا۔ خوبصورتی کس کی؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ لیجیے، وہ ہنسا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں آپ کی خوبصورتی بھئی، جس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ کمی؟ کیسی؟ وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ مسکراہٹ کی بھئی، وہ کھلکھلایا اور وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی کہ کیسے اس نے مہر کے آنے پہ بات کا رخ بدل دیا۔ ابھی تو وہ اس کی خوبصورتی کی بات کر رہا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مہر پاپ کارن اور بوٹلز لے کر آئی۔ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ مسٹر سجیل کو بھی لگتا ہے کہ میں اداس ہوں، جنی افسردگی سے بولی۔ جبکہ میں اداس نہیں ہوں، وہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ چلیے مان لیتے ہیں، کیوں مہر؟ لیکن سجیل رک رک کر بولا، جبکہ مہر ہنس دی۔ لیکن؟ جنی تعجب سے سوالیہ بولی۔ لیکن یہ کہ… چلیے چھوڑیے، وہ بات کرتے کرتے پھر رکا اور بات کو ختم کرنے لگا۔ نہیں آپ بتائیے، لیکن کیا؟ وہ گہرے تجسس سے بولی، جبکہ مہر سجیل کا یہ انداز دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ بتائیے بتائیے، وہ بار بار بولی۔ لیکن یہ کہ کچھ بھی نہیں، وہ پھر سے ہنس دیا، جبکہ جنت اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی اور مہر سجیل کی طرف دیکھ کر ہنس دی۔ آپ لوگ باتیں کریں، مجھے کچھ کام ہے ذرا، وہ بہانہ گڑھتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ جنی رکو، سجیل کی تو عادت ہے مذاق کرنا، مہر بولی۔ ارے نہیں نہیں، مجھے سرمجت کا میسج آیا ہے، کچھ کام ہے انہیں۔ 10 منٹ میں آئی۔ وہ وہاں خود کو بے چین محسوس کر رہی تھی، اس لیے صفائی سے بہانہ کر کے وہاں سے اٹھی۔ سجیل نے شرمندگی سے اسے دیکھا اور پھر مہر سے بولا۔ یہ تو لگتا ناراض ہی ہو گئی۔ نہیں بھائی، بتایا نہیں اس نے، سر نے بلایا اسے۔ اچھا تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ تمہارے ساتھ ہوں، وہ شوخیہ انداز سے بولا۔ سامنے تو ہو یار، لیکن اندر کا خیال تو بتا سکتے ہو نا؟ وہ ہنسی۔ کیسی محبت کرتی ہو بے وفا دوست، وہ ناراضگی سے بولا، جس پر مہر کھلکھلائی۔ ویسے اندر کا حال کچھ نہ پوچھو، بھائی کی باتیں میرے حواسوں پہ سوار ہیں، وہ الجھ کر بولا۔ سجیل میں خود الجھ کر رہ گئی ہوں یار، پھپھو ہیں کہ اپنی ضد پہ اور راحت بھائی ہیں کہ… وہ بات کرتے کرتے رکی۔
بھائی کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، بہت سمجھایا، بہت، مگر وہ بے چین ہوا۔ سجین، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس سب کے بیچ کہیں وہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بولی، بھروسہ رکھو مجھ پر، اور مجھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ پہ، ہماری دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی، سمجھی؟ بھروسہ ہے مجھے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ حالات پلٹا کھاتے دیر نہیں لگاتے۔ وہ افسردہ ہوئی۔ مہر، ریلیکس یار، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جس پر مہر نے ہولے سے مسکراہٹ پیش کی۔ رات کی تاریکی میں چاند کے سامنے کھڑی وہ عجیب ہی سوچ میں مگن تھی۔ کافی دنوں سے ایک عجیب سوچ نے اسے گھیرے ہوا تھا، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جب سے اس کی جہانگیر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، تب سے لے کر اب تک وہ اماں بھی کے سامنے نہیں گئی تھی، صرف کھانے کے وقت، اس کے علاوہ نہیں۔ بیٹی، آپ یہاں؟ چچا شرفو سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے باہر لان میں آئے۔ جی، اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ اماں بھی بلا رہی ہیں آپ کو، وہ فوراً بولے۔ کیوں؟ مجھے بس اتنا ہی کہا، پورے گھر میں ڈھونڈا آپ کو بیٹی، اور آپ؟ چچا آ رہی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ اس نے تیزی سے قدم دہرائے اور فوراً سے ان کا کمرہ کھٹکھٹاتے ہوئے تنامن بولی، آ جاؤں؟ اماں بھی؟ ہاں ہاں آؤ، وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیٹھو یہاں، انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، پر میری بچی تم تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جی، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، تم خود تو آتی ہی نہیں، سوچا بلوا ہی لوں، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اصل میں اماں بھی، یونی کا کام اتنا ہوتا ہے کہ نیند بہت جلد آ جاتی ہے، وہ تھکن کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ کئی دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن کھانے کی میز پر سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ وہ اہم بات پر آئی۔ جی، وہ پریشان ہوئی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ابھی بتا دو، وہ اس کی طرف دیکھے بولی۔ پسند؟ اور مجھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا تھا۔ مگر اماں بھی، اب تو میری منگنی، اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جانتی ہوں، لیکن تمہارا ہر خواب پورا کیا ہے میں نے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کی بار کوئی ناانصافی ہو۔ جہانگیر تمہارے لیے ہر لحاظ سے اچھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے فیصلہ لینے میں ذرا جلدی کر دی اور تم سے تمہاری لڑائی لی ہی نہیں۔ ارے اماں بھی، میری نانو، آپ کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے میرے لیے۔ میرا ہر خواب آپ کے فیصلے سے ہی جڑا ہے۔ وہ ان کی بات کو کاٹتے ہوئے لاڈ و پیار سے بولی، جس پر اماں بھی نے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ مہر، ایمل اور سدرا کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے اس کی آمد پر بولی۔ کہیں نہیں، اماں بھی نے بلایا تھا، وہ نیم مسکرائی۔ او خیر، وہ کھلکھلائی، جس پر جنت نے اسے گھورا۔ مہر آپی، یہ بے ایمانی نہیں چلے گی، ایمل مہر کو گیم میں گھوٹیاں بدلتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ ارے کہاں کی بے ایمانی؟ سدرا، تم بتاؤ بھلا اسے، مہر نے ڈرامہ کیا۔ اس سے کیوں پوچھوں، یہ تو خود ہار گئی ہے، یہ تو یہی چاہے گی نا کہ میں بھی ہار جاؤں، ایمل بولی اور لوڈو کا دانہ پھینکتے ہوئے کھلکھلائی۔ اور یہ ایک، میں جیتی، اس نے زوردار آواز میں کہا، جس پر ایمل نے اسے گھورا اور لوڈو کو بند کیا۔ جینی، آؤ کھیلیں، مہر نے ایمل کے ہاتھ سے لوڈو لی اور پھر اس سے سوالیہ کہا۔ نہیں بھائی، بہت نیند آ رہی ہے مجھے، وہ تھکن کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ چلو ایمل اور سدرا، آرام کرو تم لوگ بھی، مہر نے دونوں کو ہدایت کی اور انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس پر دونوں اٹھیں اور وہاں سے مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ خیر ہے نا جینی؟ وہ اس کی طرف غور دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی۔ ہاں بھائی، وہ ہولے سے مسکرائی اور بیڈ پر بیٹھی، اور پھر کمبل اوڑھتے ہوئے لیٹ گئی۔ مہر اس کا چہرہ پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ نہ پائی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اماں بھی کو وہ مطمئن تو کر آئی تھی، مگر دل کے گوشے میں کسی اور کے لیے جگہ بنتی ہوئی اسے محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ کئی دنوں سے اگنور ہی کر رہی تھی، مگر اب وہ سب اس کی نظروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مگر کیا تھا؟ کیوں تھا؟ کس لیے اور کس کے لیے؟ یہ سب وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، تو مہر بھلا کیسے جانتی؟ گہری نیند میں وہ خواب میں مگن ہوئی۔ ایک چہرہ بار بار اسے اپنی جانب بلا رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ چہرہ کس کا ہے۔
چاندنی رات میں کسی ساحل سمندر کے کنارے وہ بھاگتے ہوئے اس انسان کا تعاقب کرنے لگی جو اسے اپنی جانب بلاتے ہوئے الٹے قدم وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا مگر وہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اچانک گر گئی۔ اس کا خواب میں گرنا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جنت لمبے لمبے سانس بھرتے ہوئے اٹھی اور اس نے تیزی سے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک گھونٹ بھرتے ہوئے دوبارہ گلاس میز پر رکھ دیا۔ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو تیزی سے سمیٹتے ہوئے وہ پریشانی کے عالم میں کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسا وہم تھا، کیسا گمان تھا، کیسا خواب تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ اس کا جی چاہا کہ اونچا اونچا روئے، کیونکہ کئی دنوں سے ایسا ہی معاملہ اسے درپیش تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس انسان کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ جنت، کھڑکی میں سے ہوا کو محسوس کرتے ہوئے مہر تیزی سے اٹھی۔ جنت، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ نیم نیند کی حالت میں تھی۔ وہ تیزی سے اپنے خیالوں سے نکلی۔ دل گھبرا رہا تھا، اس لیے اس نے کھڑکی کو بند کیا اور واپس پلٹی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے جینی، اور تم ہو کہ کھڑکی کھولے کھڑی ہو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فکر مندی سے بولی اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہاں مہر، اس نے اس بات سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ موجود ہوئی۔ اماں بھی نے تو کچھ نہیں کہا ایسا ویسا؟ اس نے اندازاً پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، انہوں نے بھلا کیا کہنا ہے مجھے، اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے آج مجھے کہا کیا میری پسند کوئی ہے تو میں انہیں بلا جھجک بتاؤں۔ وہ حیرت سے اسے بتا رہی تھی جس پر وہ چونکی۔ آر یو شیور؟ یہ بات اماں بھی نے کہی۔ وہ تصدیق کی غرض سے زور دے کر بولی۔ ہاں، اس نے سادہ الفاظ میں سر ہلا کر کہا۔ حد ہے ویسے، وہ آگ بگولا ہوئی۔ منگنی کروا کر تمہاری اب پوچھ رہی ہیں وہ غصے سے بولی۔ ریلیکس مہر، وہ تسلی سے بولی جس پر اس نے لمبی سانس بھری۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ مہر نے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ اسی بارے میں بھئی، وہ اس کی بات پر زد ہو کر بولی۔ کیا سوچنا ہے مہر، جب کوئی پسند ہی نہیں مجھے؟ وہ ہنس دی۔ شاویز کے بارے میں اگر اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی، جینی نے اسے ٹوکا۔ مہر پلیز، اس نے چڑھ کر کہا۔ جینی، آخر کیوں تم چڑھتی ہو اس کے نام سے؟ پہلے بھی تو تم اور وہ، پہلے کی بات اور تھی، وہ اس کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پہلے کبھی اس نے میری عزت نفس کو پامال نہیں کیا تھا جس طرح سے اب۔ وہ بات کرتے کرتے رکی اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی کسی سے محبت ہوگی، اور شاویز سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رک رک کر بولی جس پر مہر نے اسے غور سے دیکھا اور ہنس پڑی۔ یہ تو وقت بتائے گا جینی۔ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی اور پھر بولی۔ چلو سوتے ہیں، فضول باتیں نہ کرو۔ اس نے کمبل پھیلایا، تکیہ سیدھا کیا اور کچھ سوچتے ہوئے لیٹ گئی، جبکہ مہر برابر مسکرائے جا رہی تھی۔ سجیل کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ایک گہری سوچ میں محو ہوئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ سامیہ فون پر بات کرتے ہوئے جی جان اور بڑے لاڈ سے بولی۔ ٹھیک ہوں، وہ افسردگی سے آفس میں بیٹھے موبائل کو کان کے ساتھ لگائے بولا۔ آپ کیسی ہیں امی؟ وہ ذرا نارمل ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا ٹھیک تو میں بھی ٹھیک، وہ لاڈ سے بولی، اور وہ ہولے سے مسکرایا۔ کھانا وانا تو ٹائم پہ کھا رہے ہو نا، اور نیند بھی پوری کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جی امی، وہ ان کی محبت پہ رشک محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اماں بھی آواز دے رہی ہیں۔ ان کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً سے فون رکھا اور ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جی اماں بھی، وہ ان کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ کب سے بلا رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ جی وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ کیا جی وہ غصہ ہوئی۔ اماں بھی، شاویز کا فون تھا تو کیسا ہے وہ؟ اب کی بار وہ کچھ نرمی سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، کہیے کیا کام تھا؟ وہ فرما برداری سے بولی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، مجھے ذرا یخنی بنا کر لا دو۔ بارش کی وجہ سے ٹھنڈ بہت بڑھ رہی ہے نا، اس لیے طبیعت خراب کی وجہ سے بھی انہوں نے خود ہی بیان کر دی۔ انہوں نے اوڑھا ہوا کمبل ٹھیک کیا اور ٹیک لگا کر بیٹھی۔ جی اماں بھی، میں ایک اور کمبل لا کر دیتی ہوں آپ کو، وہ فوراً سے بولی۔ ہاں لا دو، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ وہ تیزی سے گئی اور ان کو کمبل اڑھاتے ہوئے وہاں سے یخنی بنانے کے لیے چلی گئی۔ اس بارش کو بھی اس وقت ہی ہونا تھا، جنت نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا۔
توبہ ہے جینی، بارش سے بیزاری؟ مہر نے تعصب سے کہا۔ بیزاری نہیں یار، جائیں گے کیسے؟ وہ چھتری کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ڈرائیور آتا ہی ہوگا جینی، وہ بے فکری سے بولی اور چھتری کو بند کر کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے لطف اندوز ہونے لگی۔ مہر، موسم بدل رہا ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ مہر یہاں آؤ، وہ اسے دور جاتا ہوا دیکھ کر بلانے لگی، جبکہ وہ بس بارش سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا موبائل بجا۔ بیگ کے ساتھ ساتھ چھتری کو وہ مشکل ہی سنبھالتے ہوئے اس نے ریسیو کیا۔ ہیلو، وہ تیزی سے بولی۔ بیٹی، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی، یہاں ہر طرف سے روڈ بلاکس ہیں۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ڈرائیور فوراً سے بولا۔ انکل، لیکن کب تک؟ وہ پریشانی سے بولی۔ بیٹی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن امید ہے کہ جلد آ جاؤں گا۔ وہ فون رکھتے ہوئے گاڑی کو سائڈ پر لگانے لگے۔ تیز بارش کی وجہ سے روڈ اور ٹریفک بلاک تھی، جس کے باعث ہر ایک کو لمبی قطار میں لگ کر انتظار کرنا پڑا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ خود سے بولی۔ کس کا فون تھا؟ اس نے اسے دور سے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے کا زاویہ بدلا بدلا دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آ کر بولی۔ ڈرائیور کا، اس نے افسردگی سے کہا۔ روڈ بلاکس ہونے کی وجہ سے آنے میں دیر ہوگی انہیں۔ اوہ گاڈ، یہ تمہارے گمان میں بھی نہ جنت؟ وہ زور دے کر ایسے بولی جیسے جنت کا ہی قصور ہو۔ میں نے کیا گمان کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تم ہی نے کہا تھا نا اب جائیں گے کیسے، لو اب دیکھ لو، وہ تیکھے انداز سے بولی۔ مہر، میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، وہ رک رک کر بولی۔ اینی وے، میں تو کم از کم ویٹ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اماں بھی کی ڈانٹ کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے میرا، مہر بھویں سکیڑتے ہوئے بولی۔ مہر، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے لان سے باہر یونی کے گیٹ تک جاتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ کپڑے دیکھو ذرا کس قدر گیلے ہیں تمہارے، اور اوپر سے موسم بھی خراب ہے، ہم پیدل کیسے؟ وہ بات کرتے کرتے رکی اور اپنی چھتری اس کے اوپر کرنے لگی۔ بے فکر رہو، لفٹ لے لیتے ہیں کسی سے، وہ بے فکری سے بولی جس پر جنت منہ کھولے رہ گئی۔ لفٹ؟ وہ حیران ہوئی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو مہر، اس پر تو اماں بھی بہت ناراض ہوں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ انہیں ہم بتائیں گے ہی نہیں کچھ بھی، مہر بے نیازی سے بولی۔ مگر مہر، وہ اسے سمجھاتے ہوئے تقریباً عاجز آ چکی تھی۔ وہ سڑک کے درمیان آ کھڑی ہوئی، جو ہی اس نے دور سے آتی ایک گاڑی کو دیکھا تو رکنے کا اشارہ کیا۔ مہر، یہ ٹھیک نہیں یار، پتہ نہیں کون ہوگا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ریلیکس، وہ اس سے بولی اور گاڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، جس پر گاڑی چلانے والے کو نہ چاہتے ہوئے گاڑی روکنی ہی پڑی۔ گاڑی میں بیٹھا شخص نوجوان تو نہیں مگر کوئی درمیانی عمر کا شریف انسان تھا، جس نے غصے سے مہر کو دیکھا، کیونکہ اگر وہ بریک نہ لگاتا تو ایکسیڈنٹ ضرور ہو جاتا۔ سوری انکل، مہر دھیما سا مسکرائی۔ ہمیں جیل روڈ تک جانا ہے، پلیز ہماری مدد کر دیجیے، وہ التجا کرنے لگی، جبکہ جنت اس کا منہ دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مہر نے اسے موقع ہی نہ دیا کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا یا تکرار کرتا۔ اس نے فوراً سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی، اور وہ آدمی اسے غصے سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو، بیٹھو، وہ ابھی تک اس کی حرکت پر شوق تھی۔ جینی جلدی کرو، جنت کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کرتے ہوئے وہ مسکرائی۔ چلیں انکل، جنت اسے گھور کر دیکھے جا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، اب کیا قتل کرو گی مجھے، اپنی گاڑی ہی سمجھو اسے، وہ بڑے حق سے بولی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا شخص مزید حیران ہوا۔ اس شخص نے پہلے تو اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف۔ اسے مہر کچھ سائیکوں میں معلوم ہو رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ کیسے اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو یہ کہہ کر پرسکون کیا ہے کہ یہ گاڑی اپنی ہی سمجھو۔ وہ نیم انداز میں مسکرایا اور گاڑی چلاتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگا۔ شہر کے حالات کیسے ہیں اور یہ لڑکیاں ہیں کہ، وہ سوچتے سوچتے مہر کے بلانے پر تیزی سے اپنے خیال سے نکلا۔ انکل، آپ نے پوچھا نہیں ہم سے کچھ، آپ نے جہاں جانا ہوگا مجھے گائیڈ کر دیجیے گا، وہ اپنی باروب آواز میں بولا اور خاموش ہو گیا۔ جی، جیل روڈ، جنت نے گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جیسے دونوں کسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر مہر کی طرف سے زوردار کہکا بلند ہوا۔ آدمی نے فرنٹ مرر سے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بنا آپ کے کہے ہی زبردستی بیٹھ گئے، بہت بہت معذرت انکل، وہ تعصب سے بولی، مگر وہ شخص چپ ہی رہا، مگر اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکن سے صاف ظاہر تھا کہ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔
مہر تم بھی نا، جنت ہولے سے بولی۔ پتہ نہیں کون ہے یہ اور پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا ہے، ہم کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اس نے سرگوشی کی۔ بے فکر رہو بیٹی، وہ صرف اتنا ہی بولا اور شہر کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے گلبرگ تک آ پہنچا۔ ہیلو ڈرائیور انکل، ہم گھر جا رہے ہیں خود ہی، آپ واپس چلے جائیں، مہر نے فون پر ڈرائیور سے کہا اور فون رکھ دیا، جبکہ اس شخص نے فرنٹ شیشے سے دونوں کو پھر سے دیکھا۔ یہیں اتار دیجیے، بس اس حویلی سے ذرا پہلے، وہ تیزی سے بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انکل، اللہ آپ کو اس کام کا اچھا اجر دے، جنت نے دل سے دعا دی، جس پر وہ شخص مسکرا دیا۔ حویلی پہ پہلا دھیان پڑتے ہی وہ حیران ہو کر رہ گیا، اور اس سے بھی زیادہ حویلی کے اندر لڑکیوں کو جاتا دیکھ کر۔ بھلے ہی حویلی اس سے 10-20 قدم کے فاصلے پر تھی، مگر وہ رستہ، وہ گلی اور ان سب سے جڑی ماضی کی کچھ جھلکیاں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ اس سے پہلے وہ وہاں جاتا، اس نے گاڑی سے باہر آنا مناسب سمجھا۔ یہ جگہ اس کی محبت سے جڑی تھی، کئی برس اس نے اس راہ کا سوچا بھی نہیں تھا، اور آج یہ لڑکیاں اسے لے آئیں۔ اس نے حویلی کو وہ غور دیکھا اور بارش میں بھیگتے ہوئے رو دیا۔ ایک جوان درمیانی عمر کا شخص جب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے تو یہی لگتا ہے وہ محبت میں بہت ٹوٹ چکا ہے، ہار چکا ہے۔ کاش تم میرا ساتھ دے دیتی، کاش۔ آخر اس نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے آنسو صاف کیے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے نکل آیا۔ کس کے ساتھ آئے ہو تم لوگ؟ اماں بھی اپنی چھڑی کی مدد سے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے سوالیہ بولی۔ وہ ڈرائیور، جنت نے بیگ کو میز پر رکھا اور رک رک کر بولی۔ ڈرائیور کا تو مجھے ابھی فون آیا ہے، وہ دونوں کو گھور کر دیکھنے لگی، جس پر دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کا تعاقب کرنے لگیں۔ شاید وہ کوئی بہانہ سوچ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کچھ بولتی اماں بھی اپنی گرجدار آواز میں بولی۔ کس کے ساتھ آئے ہو تم لوگ؟ وہ اماں بھی، وہ دونوں یکے بعد دیگرے بولی۔ اماں بھی آ تو گئی نا، اب آپ، زیبا نے دونوں کو دیکھا اور فوراً سے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے کس قدر بھیگی ہوئی ہیں دونوں، چلو بچوں کو چینج کراؤ، وہ دونوں سے ذرا نرمی سے بولی، جس پر اماں بھی نے دونوں کو گھورا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں سے کھسکنے لگیں۔ مت بھولنا کہ بات ختم ہو چکی ہے، بعد میں خبر لیتی ہوں تم دونوں کی، وہ ان دونوں کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر للکار کر بولی، جس پر زیبا برا سا منہ بناتے ہوئے ایک سائڈ پر ہو لی۔ وقت کیسا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں، وہ خود کے ساتھ محو گفتگو ہوئیں اور بیٹھ گئیں۔ تھینک گاڈ بچت ہو گئی، اوفو، مہر ٹاول کے ساتھ بالوں کو سکھاتے ہوئے مسکرائی۔ بچت کہاں ہوئی مہر، تم نے سنا نہیں اماں بھی کا الٹیمیٹم، وہ سوالیہ انداز میں بات کرتے ہوئے تنزیہ بولی۔ اف یار جنت، یہ اماں بھی نا، وہ منہ پھلاتے ہوئے کنگھی کرنے لگی۔ کیا یار، چل چھوڑ، دفع کرو، جنت نے گیلے بالوں پر سے تولیہ ہٹایا اور معاملے کو رفع دفع کرتے ہوئے اس سے بولی۔ کس کو؟ اماں بھی کو؟ وہ سوالیہ بولی اور جواب اخذ کرتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ارے نہیں نہیں، اس بات کو یار، کبرڈ سے ہیئر ڈرائر نکالتے ہوئے وہ تیزی سے بولی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مہر کھلکھلائی۔ سن، یہ شاویز آج کل کہاں ہوتا ہے، کوئی خبر وبر ہے اس کی؟ بھلا مجھے کیا خبر ہوگی اس کی، تم بھی نا، وہ ہنستے ہنستے ذرا سنجیدہ ہوئی۔ پتہ ہے ارینا بھابھی اور شماز بھائی آ گئے ہیں، وہ کچھ دیر توقف کے بعد اطلاعیہ انداز میں بولی۔ کب؟ نظر تو نہیں آیا آج، وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، ارینا بھابھی ڈائریکٹ میکے ہی چلی گئی، مہر نے ہاتھوں کے اشارے سے کہا۔ اور شماز بھائی؟ جینی ہیئر ڈرائر سے اپنے گیلے بال خشک کرنے لگی۔ وہ کھلکھلائی، وہ بھلا لینا بھابھی کے بنا رہ سکتے ہیں؟ شٹ اپ مہر، اس نے اسے گھورا اور ہولے سے ہنس دی۔ فی الحال اماں بھی سے بات کی فکر کرو میری جان، بھائی اور بھابھی کے مسئلے کو چھوڑ دو، جنت نے شرارت سے کہا۔ ان کا بس چلے تو سانس بھی ان کی مرضی سے نیہا، مہر نے کافی غصے سے کہا اور پھر اپنا موڈ ٹھیک کیا۔ اینی وے، کافی بنانے جا رہی ہوں، پیو گی؟ اس نے سوالیہ کہا۔ شور، وائی ناٹ، وہ ہنس دی، جبکہ مہر وہاں سے چل دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ہنستے ہوئے ہولے سے نیم مسکراہٹ پہ آئی اور پھر ذرا سنجیدگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاس پڑی ٹیبل پہ موبائل فون کو دیکھتے ہوئے اس نے فوراً سے اسے اٹھایا۔ کانٹیکٹس کے آپشن پہ کلک کرتے ہوئے اس کی نظر ایک کانٹیکٹ پر آ رکی۔
اس نے نمبر ڈائل کرنا چاہا مگر ڈائل کرتے کرتے رہ گئی۔ اسی اثناء میں اس کو ایک کال موصول ہوئی۔ ہیلو، نمبر اجنبی ہونے کے باعث اس نے سہمتے ہوئے بات کی۔ جی کون؟ وہ پریشانی سے بولی۔ بے فکر رہو، پریشان نہیں کروں گا تمہیں، شاویز سنجیدگی سے بولا۔ تم؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں میں، دیکھو فون بند مت کرنا، صرف آخری بار پلیز میری بات سن لو۔ وہ منت سماجت کرنے لگا۔ تم نے فون کیوں کیا ہے آخر، اور تم ہو کہاں؟ وہ فوراً سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ کیوں فکر ہو رہی ہے میری؟ وہ شرارت سے بولا۔ شاویز، وہ کچھ لمحے بعد بولی، دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو پلیز۔ نہیں کرا دماغ خراب تمہارا، وہ غصے سے بولا اور پھر تیزی سے غصے کو پیتے ہوئے بولا، اور آج کے بعد نہیں کروں گا بات، بس آخری بار پلیز، وہ التجائیہ بولا۔ چاہتے کیا ہو؟ وہ سادہ الفاظ میں بولی۔ تمہیں، وہ آہ بھر کر بولا۔ دیکھو، وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کچھ دیر توقف کے بعد بولی، مومانی جان کا ہی خیال کر لو، تم نہیں جانتے تمہاری یہ حرکت ان کو کتنی تکلیف دے گی۔ انہی کا تو خیال ہے، قسم دے رکھی ہے انہوں نے مجھے کہ تمہیں پریشان نہ کروں میں، وہ اذیت اور کرب سے بولا۔ تو پھر قسم توڑنا چاہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، کفارہ ادا کرنے کی وجہ چاہتا ہوں، اس نے آنکھوں میں آئے چند آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس سے کہا۔ شاویز، اگر واقعی تمہیں ان کا خیال ہے نا تو اب کبھی شکل مت دکھانا مجھے، اور نہ ہی فون کرنا، سمجھے؟ وہ حد درجہ غصے سے بولی اور فون پٹک دیا۔ حد ہے، وہ غصے سے خود سے بولی، جبکہ دوسری طرف وہ بے بس ہو گیا تھا۔ جب بھی چاہتی ہوں نارمل ہو جاؤں، تبھی یہ انسان آخر کیوں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔